بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ سوال بہت زیادہ زبان زد عام ہے اور ہر شخص اس بات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس اس کے کان میں کیا مشورے دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ بات بتائی جائے گی جو آپ کو شاید آج سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور کسی بھی قیمت پر ہونٹ آپس میں چپکے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح نکل جاتی ہے تو انسان کی سانس صرف ایک طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف کو ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے خلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اس لیے آنکھوں کی پتلی اوپر چڑھ جاتی ہے، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ اسے دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے سینکڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور معاف کر کے ہر لمحات کو اپنی رحمت کے ساتھ آسان بنائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، کہنے لگے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر کے روح قبض کر کے مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلدی سے اپنے پیارے اللہ کے حضور جا پہنچیں اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہو۔ اس لیے حدیث قدوسی میں فرمایا کہ ملاقات کر کے میرے نیک لوگ کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور کسی بھی قیمت پر ہونٹ آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی طرف ہی چلنے لگتی ہے، اور شیطان کی جو بات کی گئی کہ شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق لفظ کو ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ مشورے کچھ اور نہیں ہوتے بلکہ مشورے یہ دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ ادا نہ کر، جس سے یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ تو مسلمان ہے یا تو برگزیدہ بندوں میں شامل ہے۔
یہ اب سوال جو پیدا ہو گیا کہ انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے، ایسی کیا چیز رکھتی ہے جس کے بارے میں اتنی تحقیق ہونے لگ گئی ہے۔ انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کی بات ہونے لگ گئی، اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی، اور یہاں تک کہ یہ باتیں بھی ہونے لگی کہ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت جسم میں کتنی دیر بعد بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی تحقیق ہونے لگ گئی، یعنی اس بات پر بھی تحقیق ہوئی ہے کہ انسانی جسم سے روح پرواز ہونے کی رفتار کتنی ہے، انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے، موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے۔ اس بات کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ماہرین تحقیق کر رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑے رہتے ہیں۔ اس کی عام وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔